بتائیے تاریخ سرزمین انبیاء کو 55,000 ٹن بارود گرائے گئے، آج تک پوری دنیا خاموش رہی، کوئی ان کی حمایت میں کھڑی نہیں ہوئی۔ سرزمین انبیاء، یہ نام آپ لوگ ٹرانسلیٹ کیجئے گا، میں کھل کر نہیں بولنا چاہتا ہوں اس لیے کہ دھارا 144 ضابطۂ اخلاق نافذ ہے ہمارے ملک ہندوستان میں۔ سرزمین انبیاء کے اوپر 55,000 ٹن بارود گرایا گیا۔ 7 اکتوبر سے لے کر آج تک کم سے کم 17,000 بچے شہید کر دیے گئے، 22,000 عورتیں دفن کر دی گئی، اور کم سے کم 60,000 سے کہیں زیادہ نہتھے معصوم لاچار انسانوں کو ختم کر دیا گیا۔ حاضرین محترم، عشق کا یہ خوبصورت پروگرام قاری عبدالحلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر صدارت علی جناب محمد شمساد صاحب کی زیر سرپرستی اپنی ترقیات کی منزل طے کر رہا ہے، اور محبت برابر مل رہی ہے جن کی توڑ دھوپ کوششیں شب و روز کے انتھک محنتیں مولانا اشتیاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ افراد میں فرق مراتب ہوا کرتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے خطاب اپنے وعظ پر ناز ہوا کرتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنی تعلیم و تدریس پر ناز ہوتا ہے، لیکن تعلیم و تدریس کو جن پر ناز ہو، وعظ و خطابت کو جن پر ناز ہو، جن پر نازا ہو شرافت، ان کا انداز، ان کا لب و لہجہ، ایسے لوگ بڑے کم ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہم آہنگ ہوا چاہتی ہے جب وہ عظیم شخصیت مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب چترویدی کی شکل میں ہم سب کے سامنے رونما ہو جایا کرتی ہے۔ وہ عظیم شخصیت کہ جہاں ہزاروں کے مجمع کو سنجیدگی بخشی جاتی ہے، ایوان باطل میں لرزہ پیدا کرنے والی ایک بے باک آواز، بے خوف انداز، لب و لہجہ، جو صرف اور صرف قرآن و حدیث ہی نہیں، یہ جو رگ وید سام وید جیسی کتابوں کی مہارت حاصل کرنے والی شخصیت، میری مراد حضرت اقدس مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب چترویدی حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ بہاریں جن کی آمد پر صدا خوشیاں مناتی ہیں، وہ جن راہوں سے آتے ہیں وہ راہیں مسکراتی ہیں، وہی اب روبرو ہوں گے ہمارے دیکھنا یارو، فضائیں جن کے انداز بیاں پر جھوم جاتی ہے۔ حضرت والا سے انتہائی احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرماتے ہیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔
all compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामंति ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैति ज्ञानी तात्मेव मयमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दिजम् सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातने निगम्भिर्दे। सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हज़रात उलमाए किराम दानिश्वरान कौम व मिल्लत और इस शान मुस्तफ़ा व दस्तार फजीलत के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों नौजवान साथियों, अपने घरों में बैठकर पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये निस्बत हमारी ये महफिल कुरान करीम की निस्बत पर मुनाकिद की गई। हमें चढ़ते हुए हमारा ये यकीन है, चढ़ते हुए सूरज की तरह हमारा ये यकीन है कि इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में हम जिस मजहब और जिस शरीयत और जिस अंतिम संविधान कुरान करीम को मानते हैं, उससे बेहतर दुनिया में न तो कोई धर्म है और न कोई शरीयत है और न कोई संविधान, न कोई किताब है। मगर फिर भी पूरी दुनिया तकरीबन 8.5 अरब इंसान इस शरीयत और इस मजहब और इस अंतिम संविधान कुरान करीम को इसके एनिमी हैं, इसके दुश्मन हैं। खुसूसन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक तबका ऐसा है, अगर हम अल्लाह का नाम भी लेते हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं, तो इसका गलत अर्थ और गलत मतलब निकालते हैं। अगर कहीं पर कोई नारा लगा दे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो वो गिरोह, वो जमात ये समझती है कि इसका मतलब कत्ल करो, जिहाद करो।
حالانکہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ 3 روز پہلے میرا ایک پروگرام گورکھپور کی دھرتی پر، وہاں پر ہم سے پوچھا کہ واٹ از ڈفرنٹ بٹوین اللہ اکبر اینڈ دیو مہان، کیا فرق ہے؟ آپ مسلمان بات بات پہ کیوں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں؟ اس کا ارتھ کیا ہے؟ ذرا یہ بتائیں آپ لوگوں کے سامنے۔ کوئی بندہ ہوگا اس کے دماغ میں اس طرح کے اور بھی سوالات ہوں گے، تو ایک سوال اس نے پوچھا، حالانکہ سمپل مطلب اور معنی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی کو اگر سنسکرت میں آپ ڈھونڈیں گے، لفظ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا مطلب گاڈ از گریٹ۔ سے بند ہو گیا، چلو سنسکرت میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہے گا تو اس کا مطلب آئے گا دیو مہان ادھا دیو مہان وسر دیامان۔ غلط نہیں ہے ارتھ۔ سنسکرت زبان میں رب کا ایک بڑا نام ہے دیو مہان ادھا دیو مہان، جو سب سے بڑا دیو اور پرماتما ہے، جو مہان ہے، اس کی شکتی اتھا ہے، کوئی اس کو گن نہیں سکتا۔ بہرحال یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس دنیا میں اب کوئی نبی، کوئی شریعت، کوئی مذہب اس سماج اور اس دنیا کے کلیان کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے رب ذوالجلال نہیں بنائے گا، نہیں بھیجے گا، نہیں پیدا کرے گا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہماری شریعت کیا ہے، ہمارا جو دھرم ہے کیا کیا خوبیاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آسان اور سرل کر کے سمجھانے کی آوشکتا ہے، ضرورت ہے۔ جو لوگ اپنی دکان چلانا چاہتے ہیں، ہمارے نام لیے بغیر ان کی کوئی بھی اسپیچ کامیاب نہیں ہوتی، ان کا کوئی مشن پورا نہیں ہوتا۔ ہم نفرت سے نہیں، محبت سے اور دو ٹوک لفظوں میں ادب کے ساتھ بلا خوف و خطر اپنی بات پوری دنیا کے سامنے رکھنے کی آج ضرورت ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے اس کو پڑھ کر جہادی، آتنکواد، تشدد پرست لوگ نکلتے ہیں۔ ان مدرسوں کے اندر غلط باتیں بتائی جاتی ہے، اور قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کا ظاہری معنی آپ دیکھیں گے پڑھنے کے فوراً بعد تو کچھ لوگ سمجھیں گے کہ واقعتاً بہت زیادہ اتیاچار اور ظلم بتایا جا رہا ان آیتوں کے ذریعے سے، لیکن جب کوئی ڈیپ میں جائے گا، اس کے آگے پیچھے ریسرچ کرے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کا مطلب کوئی غلط نہیں۔ کچھ سالوں پہلے ایک سابق مسلم
انہوں نے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کے اوپر ٹپنی کی کہ ان آیتوں کو قرآن کریم سے نکال کر پھینک دیں، اس کا غلط ارتھ ہے، غلط مطلب ہے۔ یہ ہمارے ملک ہندوستان میں سناتن دھرمی بھائیوں کو ٹارگیٹڈ ہے، اس میں ٹارگیٹ کیا گیا، حالانکہ جب ہم نے اس پر ریسرچ شروع کیا ہے، سیم وہی باتیں، وہی چیزیں جس مذہب اور جس قوم کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے، اس قوم اور اس مذہب کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر وہ باتیں پائی جا رہی تھی، اور ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ مثال کے طور پر کوئی ایک آیت لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے جو مسلمانوں کا سب سے بڑا گرنتھ مانا جاتا ہے، مسلمانوں کی سب سے ہولی کتاب مانی جاتی ہے قرآن کریم، اس کے اندر یہ آیت ہے، اس کا کتنا غلط مطلب ہے۔ جب اس کا ارتھ غلط ہے، دنیا کے سامنے میں وہ چیخ چیخ کر کہتے ہیں اور پھر نفرت کے بازار کو گرم کرتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھارت کے اندر جتنے بھی اسلام کے علاوہ جتنے بھی لوگ بستے ہیں، جین ہو، بدھسٹ ہو، کنفیوشنزم ہو، ایس سی ایس ٹی او بی سی، جتنے بھی دھرم کے لوگ ہو، ان سب کے دولت کے اوپر قبضہ کرو، لوٹو اور کھا لو۔ فَكُلُوا، کھاؤ، مِمَّا غَنِمْتُمْ، لوٹ کر۔ یہ ترجمہ پیش کرتے، حالانکہ اس کا یہ ارتھ بالکل بھی نہیں ہے، اس کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، ایک بادشاہ دوسرے کو قتل کرتا اور پھر میدان میں کوئی ایک ہی بادشاہ جیتتا تھا، وہاں پر جو دوسرا بادشاہ ہے جو پراجت ہو چکا ہے، جو میدان ہار چکا ہے، اس کی ساری پراپرٹی جیتنے والے بادشاہ کے ہوتے تھے، تو اس کا نیم ایک قانون قرآن کریم نے بیان کیا، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، کہ غنیمت کا وہ مال جو تم کو میدان کارزار میں حاصل ہو، ان کو تم کھا سکتے ہو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے حصے متعین کر دیے۔ انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی دھرم کے لوگ اس زمین پر پائے جاتے ہیں، قرآن کا فرمان ہے کہ لوٹو اور کھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم قوم کبھی کبھی کہیں کہیں پر اپنے تہوار میں، جمعے کے دن یا عیدین میں، کبھی کسی مناسب موقع پر وہ دنگے فسادات کرتے ہیں اور دکان کو لوٹ کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ غلط ترجمہ، اس لیے کہ ویدوں میں ایک جگہ پر یہ کہا گیا، رُدْرُوُ گریوا اشریت پشاچا اب برہما دویشو جہی، کہ اگر تم اپنے میدان میں، رن بھومی میں، تمہارے سامنے میں تمہارا جو اینیمی ہے، تمہارا جو شترو ہے، اب برہما دویشو جہی، اس کی گردن کو اڑا دو اور اس کے بچے ہوئے استم وبھاجنی، اور جو بچے ہوئے سامان ہیں، جو ان ہے، ان تمام کو لے کر آؤ اور ستم وبھاجنی، پوری ایمانداری کے ساتھ بانٹ کر کے کھاؤ۔ یہ منتر میں یہ بات کہی گئی۔ سیم وہ چیز جو قرآن کریم میں 1458 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، وہی بات تقریباً اب سے 5000 سال پہلے وید کے اندر، رگ وید کے اندر وید ویاس جی کے ہاتھوں سے جمع کیا ہوا یہ منتر اور یہ شلوک ہے، جس کے اندر ہمارے ان نفرتی بھائی کو، ہمارے ان اس دیش کے، ہمارے ان ہندو بھائی کو جن کو سمجھ میں نہیں آتا، جو الزام لگاتے ہیں کبھی کبھی قرآن پر، ان کو یہ سمجھنے کی اور اس پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان یا کسی سمودائے کے اوپر ظلم کرنے کے لیے قرآن بالکل بھی نہیں اکساتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، صاف لفظوں میں۔ اور یہ بچے جو حافظ قرآن بنتے، ان کا مقصد، ان کا مشن صرف یہی ہوتا
ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے لیے بشارتیں پیش کی ہے احادیث کی شکل میں موجود کہ کل قیامت میں سارے لوگ پریشان ہوں گے، اگر وہاں پر سب سے زیادہ کامیاب ہونے والا کوئی شخص ہوگا تو وہ حافظ قرآن ہوگا جن کے سینے میں قرآن کریم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ان حافظ قرآن سے فرمائے گا کہ جیسے تم دنیا میں قرآن پڑھتے تھے ایسے ہی تم آج قرآن کریم پڑھو، تلاوت کرو، اقرأ وارتقی، قرآن کریم کی تلاوت کر اور جنت کے دروازے پر بلندی جنت پر تم ان کے درجات پر چڑھتا جا، یہ جہاں تمہارا قرآن مکمل ہوگا وہاں پر تمہاری منزل ہوگی، وہاں پر تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ ہم ان چیزوں کو، ان خوشخبری کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اگر کوئی حافظ قرآن بنتا ہے تو اس کے ماں باپ کو، اس کے پیرنٹس کو، ان کے والدین کو کل قیامت میں رب ذوالجلال روشن تاج پہنائے گا۔ ہمارا کوئی دوسرا اور مقصد نہیں ہے کہ ہم قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہم دولت مند بن جائیں، ہمیں دنیا کی دولت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہمیں دنیا کی کرسی پر، نہ ہمیں کرسی اقتدار چاہیے، نہ ہمیں دولت چاہیے۔ حافظ قرآن بنتا ہے دنیا کے اندر ان کا مقام و مرتبہ جو ہوگا وہ کسی سی ایم کا، کسی پی ایم کا، کسی ادیوگ پتی کا، کسی منسٹر کا، کسی منتری کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہوگا۔ ہر انسان کل قیامت میں بڑے بڑے عہدے دار نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا، ہر انسان اپنوں کو چھوڑ کر بھاگے گا، اس لیے کہ قیامت کی گھڑی، قیامت سے پہلے کا منظر بھی اور خطرناک ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى۔ پوری آیت کی کلیئر یہ ہے، نوٹیفیکیشن کے انداز میں سمری کے طور پر بولنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ماں حاملہ ہوگی، اس کے پیٹ میں بچہ ہوگا، اس دردناک وقت کو دیکھ کر، اس ہولناک وقت کو دیکھ کر وہ بچے کو وہیں پر جن دے گی، ان کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں اگر کوئی آن بان شان کے ساتھ رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ کوئی ادیوگ پتی، وہ کوئی کروڑ پتی نہیں ہوگا، وہ صرف حافظ قرآن ہوگا جو رب ذوالجلال کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوگا اور قرآن کریم پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے جنت کے دروازے پر، جنت کے ان زینوں کے اوپر چڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ آج بھی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے حفاظ کے اوپر اپنی کھلی اور واضح نصرت کی۔ اٹھائیے تاریخ سرزمین انبیاء کو 55,000 ٹن بارود گرائے گئے، آج تک پوری دنیا خاموش رہی، کوئی ان کی حمایت میں کھڑی نہیں ہوئی۔ سرزمین انبیاء یہ نام آپ لوگ ٹرانسلیٹ کیجئے گا، میں کھل کر نہیں بولنا چاہتا ہوں اس لیے کہ دھارا 144 ضابطۂ اخلاق نافذ ہے ہمارے ملک ہندوستان میں۔ سرزمین انبیاء کے اوپر 55,000 ٹن بارود گرایا گیا۔ 7 اکتوبر سے لے کر آج تک کم سے کم 17,000 بچے شہید کر دیے گئے، 22,000 عورتیں دفن کر دی گئی اور کم سے کم 60,000 سے کہیں زیادہ نہتھے معصوم لاچار انسانوں کو ختم کر دیا گیا۔ ایک طرف آئرن ڈوم ہے، ایک طرف دنیا کے اندر جدید ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ طاقتور آئرن ڈوم اپنے سرحدوں پر نافذ کیے ہوئے، یعنی اگر آسمان سے کوئی میزائل داغے گا تو آئرن ڈوم کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی جا سکتی، اس کو آسمان میں فضا میں نیست و نابود کیا جا سکتا۔ آئرن ڈوم اس ٹیکنالوجی کا نام، لیکن اس ٹیکنالوجی کو فیل کرتے ہوئے سرزمین انبیاء میں صرف
पिछले 7 अक्टूबर से लेकर आज तक, अभी just right now and from the 7th October in 2023 तब से लेकर आज तक अगर जालिम के सामने सीना तान कर, सर पे कफन बांधकर अगर कोई मर्द मुजाहिद खड़ा और वो मिटा नहीं है, उस कम से कम 45 लाख आबादी वाले उस जगह में जो दुनिया का ओपन जेल कहा जाता है, गजा पट्टी की धरती पर सिर्फ 5000 नौजवान है जो उनके जुल्मों के सामने खड़ा है। उनमें से 3000 नौजवान वो है जो दुनिया के जदीद टेक्नोलॉजी का, उनके आलात का, उनके हथियार का मुकाबला कर रहा, और वो नौजवान सिर्फ 3000 वो हैं जिनके सीने में कुरान करीम है, वह हाफिज कुरान है। कुरान के ऊपर आज खुली हुई नुसरत अगर आपको देखनी है तो आप उनकी तारीफ पर आपको पता चलेगा कि भाई कुरान करीम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की कितनी नुसरत होती। जो चीजें गलत समझाई जाती है हमें उनको वाज़ेह करने की जरूरत है। हमारी शरीयत के खिलाफ लोग गलत प्रपोजल लेकर आते हैं कि नहीं, इस्लाम तो बहुत पुराना मजहब हो गया, इसलिए व्हाट इज नीड इन राइट नाउ द रिसेंटली द मॉडर्न स्टेटस एनवायरमेंट इज गोइंग अराउंड अस, हमारे बीच में चल रहा है। लोग कहते हैं कि इस्लाम इज ओल्डेस्ट रिलीजन, 1400-1500 साल पुराना मजहब है, अब थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। इसीलिए इस कुरान के पढ़ने वालों को दुनिया के अंदर और कुरान पढ़ना पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। मकतब मदरसा जहां जहां पे मकातिब और मदारिस चल रहे उन पर ताले डाल दें और ये बस मॉडर्नाइज हो जाए, हाफिज कुरान बनाना बंद कर दें, आलिम दीन कुरान करीम को समझना समझाना बंद कर दें। अल्लाह के नबी की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान करीम सीखता और दूसरों को सिखाता। और कयामत तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को आज के लिए नहीं, कुरान में अगर आपको मॉडर्न देखना है कुछ, अगर आपको कुरान में नई चीजें देखनी है तो कुरान में वो भी है। अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है वयखलुकु मा ला तालमून, अल्लाह तबारक व तआला पैदा करता है या करेगा, अल्लाह पैदा करता है उन तमाम चीजों को पैदा करेगा मा ला तालमून, जिनको तुम नहीं जानते। क्या ये दौर जदीद में जो भी नई चीजें वजूद में आती, क्या कुरान करीम में इसका इशारा नहीं है? और इस कुरान करीम को पढ़कर दुनिया के अंदर आज जो बड़े बड़े अल्केमिस्ट बने, बड़े बड़े कुरान पढ़ने वाले थे, अल्केमिस्ट, केमिस्ट्रियन जिसको कहा जाता, कोचिंग सेंटर में हमारे स्कूल के बच्चों को पढ़ाते। जाबिर इब्न हय्यान दुनिया का सबसे बड़ा केमिस्ट, डेली सुबह बैठकर 5 पारे की तिलावत करने वाला जाबिर इब्न हय्यान। 2-3 डॉक्टर का नाम बता रहा जो हाफिज कुरान थे, लेकिन दुनिया में डॉक्टर का इमाम माना गया। 1923 में कॉन्फ्रेंस होती है, कहाँ? लंदन के अंदर। उस लंदन में एक डॉक्टर का नाम अनाउंसमेंट किया जाता है और कहा जाता है कि वो डॉक्टर साहब आए और अपना पुरस्कार और अपना रिवॉर्ड लेकर के जाएं। उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी। इस डॉक्टर का कमाल क्या है? इस डॉक्टर का कमाल यह है कि इसने चेचक जैसी मुहलिक बीमारी का इन्होंने एंटीडोट निकाला। पथरी पेट में हो जाए, स्टोन हो जाए, गोल ब्लैडर में हो जाए, नस में हो जाए, तो उसकी सर्जरी कैसे की जाती है, ये इसी डॉक्टर की खोज और उसकी तहकीक अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी की। 1923 में
لندن میں کانفرنس کر کے اعلان کر کے بولا جاتا ہے کہ بلاؤ ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹروں کا امام یہ صرف پوری دنیا کے ڈاکٹریٹ کی دنیا میں ایک آدمی کے حصے میں آتا ہے, اس کا نام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی. کون تھے؟ قرآن کریم پڑھنا جانتے, قرآن کریم کے اوپر ریسرچ تھا. ایک حافظ قرآن 11 سال کی عمر میں حافظ بن گئے, لیکن ایسی کتاب لکھی انہوں نے کہ آج یہ انگریز جنہیں ہم خرم خان سمجھتے, جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے دنیا کے اندر کامیابی کے مراتب اور کامیابی کے منازل انہوں نے طے کر لیا, ہم سمجھتے ہیں, دنیا سمجھتی ہے ابھی برمودا تیکون کا معاملہ حل ہوا ہی نہیں ہے ان لوگوں سے. برمودا تیکون جس کے زمین سمندر کے نیچے دجال بیٹھا ہوا ہے, آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا, 300 جہاز طیارے, سمندر کے کشتیاں بڑے بڑے, سمندر میں بڑے بڑے پانی کے جہاز اور آسمان میں اڑنے والے بڑے بڑے جہاز 300 کی تعداد میں ایسے لاپتہ ہو گئے کہ آج تک ان کا پتہ نہیں چلا. برمودا ٹرینگل جن کو کہا جاتا ہے, فلوریڈا سے پورب طرف ہے, 2 جگہ پر ہے, جاپان میں ہے اور ایک امریکہ میں, آج تک کوئی پتہ نہیں لگا پایا. بس صرف انگریز اتنا کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایسی طاقت ہے جو ہم سے 500 سال زیادہ ایڈوانس میں ہے, ہم پتہ نہیں لگا پا رہے ہیں کہ وہ کون سی طاقت ہے. جہاں تک علماء کرام کی تحقیق ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس برمودا تیکون کے نیچے سمندر ہے, اس سمندر کے نیچے کوئی دنیا ہے جہاں پر بیٹھا ہوا ہے شیطانی طاقت کے ساتھ میں دجال, اور وہ چند سیکنڈوں میں ان جہازوں کو کیپچر کرتا ہے اور وہ جہاز غائب ہو جاتے, سمندر کی کشتیاں غائب ہو جاتی ہے اور وہ ایمرجنسی میسج بھی نہیں بھیج پاتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاز پھر واپس اسی جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے اور وہ لوگ غائب ہو جاتے جو اس میں ہوتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاز غائب ہے اور مسافروں کو اٹھا کر ساحل پر پہنچا دیا جاتا. آج تک تو یہ معاملہ حل نہیں کر پائے, اس کو سلجھا نہیں پائے. برمودا تیکون اینڈ ڈیول سی کی تحقیق کیا ہے, بس صرف چھوٹی چھوٹی بات لوگوں کے سامنے لا کر رکھتے, نکمے ہو گئے نا یہ. آئرن ڈوم بنانے والے, جدت پسندی کی یہ دنیا مرنے لگی کہ نہیں, یہ قرآن کریم پرانی کتاب ہے. شیخ حسین ابن علی سینا 11 سال کا یہ بچہ حافظ بنتا ہے, ایک میڈیکل کالج میں جاتا ہے, پڑھتا ہے, تحقیق کرتا ہے, ایک کتاب لکھتا ہے ڈاکٹریٹ کے اوپر. آج بھی اس کتاب کا غلام انگریز ہے. اس کتاب کا نام القانون ہے. 10 لاکھ الفاظ ہیں اس کتاب میں, یعنی ڈاکٹریٹ کے اوپر ہے. جب تک کوئی ڈاکٹر MBBS MD اس وقت ان کو سرٹیفکیٹ نہیں دی جاتی ہے جب تک اس کتاب کو نہ پڑھ لے. اس کتاب کا نام القانون, اور اس کتاب کو لکھنے والا کوئی بہت بڑا پروفیسر, کوئی بہت بڑا ڈاکٹر نہیں, بلکہ 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بننے والا شیخ حسین ابن علی سینا, جنہوں نے 11 سال کی عمر میں اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیا تھا. ہماری تاریخ ہے, پوری دنیا کے انسانوں کو معلوم, ہمیں بتانے کی ضرورت ہے, आवश्यकता کہ قرآن پڑھنے والے کوئی نکمے نہیں ہوتے, حافظ قرآن کوئی لاچار بے بس نہیں ہوتا, بلکہ دنیا کو بتائیے کہ اس دنیا کے اوپر تم آپریشن کرتے ہو, آپریشن میں جو سیزر اور بلیڈ کا استعمال کرتے ہو وہ کس ابا کے گھر سے لے کر آئے؟ وہ ابو القاسم الزہراوی کی ایجاد ہے, جو مدرسے کا طالب علم تھا, جو ایک مکتب کا پروڈکٹ تھا. دنیا کو انہوں نے بتایا. اسی لیے ہمارے قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو کوئی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے. وہ تو ایک تاریخ 1842 کے اندر راستہ چینج کر دیا گیا. ہم صرف تحقیق کرتے ہیں, ہم صرف اپنے رضا الہی کے لیے تحقیق کرتے ہیں, محنت اور مشقت کرتے ہیں. ورنہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا جہاں مکتب میں ایک چھت کے نیچے حافظ قرآن بنتا تو وہیں پر ایک